کیا کوشش کرتے ہیں کہ جی اس گلی میں پانی نہیں آ رہا، یہاں پانی ٹھیک کر دیا گیا، تو جہاں پانی جا رہا تھا اس کو یہاں کر دیا، یہاں پانی آ گیا تو اس گلی والے پریشان ہوئے، پھر ٹوپی یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دی۔ کیوں؟ پانی کی قلت یہ چیز نہیں ہے کہ پانی کراچی کے اندر بڑھنا چاہیے تھا، بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہ غیر منصفانہ انداز سے تقسیم ہوتا ہے۔ دوسرا، گاربیج جو ہے وہ ہمارے کانوں سے نکل رہا ہے، یعنی لوگ، میرے دوست جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی اتنا گندا ہو گیا ہے، اتنا کوڑا ہر طرف پھیلا ہوا ہے، پھر اڑ اڑ کر پلاسٹک سارے شہروں میں سمندر کے اندر جا رہا ہے، تو لہٰذا گاربیج کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ لوگوں نے سمندر کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سیویج جو ہے وہ سارا سمندر میں جا رہا ہے۔ اور کراچی، ابھی میں ایک اور محفل میں یہاں بچوں کے یہاں تقریر کر رہا تھا تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیفیت نہیں کہ کراچی جو ہے وہ وہیں پر ہے، بلکہ کیفیت یہ ہے کہ زوال پذیر ہوا۔ آپ کو معلوم ہے گٹر بغیچہ اور سب جگہ سیویج ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، نیچرلی پانی جاتا تھا، وہاں سے کھاد نکلتی تھی اور پانی پھر ڈرین آؤٹ ہو جاتا تھا۔ سب کے اوپر پلاٹنگ کر کے قبضہ مافیا، کبھی قانونی طور پر، جیسے محمود آباد کے اندر قانونی طور پر دے دیا گیا، 1,500 پلاٹس بنائے گئے، اور کبھی وہ قبضہ مافیا کی نظر ہو گیا، لہذا کوئی سیویج ٹریٹمنٹ نہیں ہے، وہ تھا۔ تو یہ کرائسس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر ہے، اور اس کے لیے میں ایک ایکشن پلان دے رہا ہوں، میں نہیں دے رہا، میری پارٹی دے رہی ہے۔ سائیڈ میں آپ کو میری تصویر ضرور نظر آئے گی کہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں، مگر یہ میری پارٹی کا پلان ہے۔ محنت اس کے اوپر میں نے کی ہے، میری ٹیم نے کی ہے، اور کئی سال کی محنت، اور ایم این اے بننے کے بعد دیواروں پہ سر مار مار کر جب ناکامی ہوئی ہے مختلف جگہوں سے، تب یہ سلوشن آیا ہے۔ لہٰذا میں اس سلوشن کی طرف جاتا ہوں، اور کراچی کے مسائل اور ان کا حل کے اعتبار سے گاربیج ہے، سیویج ہے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ڈی سیلینیشن کے اوپر میں بات کروں گا، ان 4-5 چیزوں کے اوپر بات کروں گا: گاربیج، سیویج، ڈی سیلینیشن، پھر اسمال ڈی سیلینیشن جو NH 250 سے ریلیٹڈ ہے، مگر اس کے بعد پھر انفراسٹرکچر کے اوپر بات کرنی ہے۔ پانی کے اعتبار سے جو کیفیت پاکستان میں ہے اور کراچی میں خاص طور پر، یہ سلائیڈ بتاتی ہے۔ پانی جو ہے وہ جب پاکستان بنا تھا تو وافر مقدار میں تھا۔ یہ جو نیلی لائن ہے یہ وہ لائن ہے جس کے اندر پانی کی اسکیرسٹی کہلاتی کہ اسکیرسٹی شروع ہو گئی، اور جو ریڈ لائن ہے وہ سیویریٹی کی بات کرتی ہے۔ تو یہاں پانی اویلیبل تھا 1951 کے اندر، اور کم ہوتے ہوتے 2013 کی کیفیت یہ ہے کہ پانی یہاں پر اویلیبل ہے، اسکیرسٹی کی لائن یہ ہے، اور ارجنسی بہت ایبسولوٹ واٹر کی لائن یہ ہے کہ جو 2025 میں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا کرائسس ہے، لہٰذا ایک اور بات آپ سن لیجئے کہ ہمارے پلان نہیں ہے، لہٰذا ہم زوال پذیر ہوئے ہیں، لہٰذا ہماری پاپولیشن جب بڑھی ہے تو اس کی ڈیمانڈز بڑھ گئیں، کسی چیز کو نہیں دیکھا گیا۔ 2006 کے بعد سے ایک قطرہ پانی کا بڑھا نہیں ہے کراچی کے اندر، اور 12 سال ہو گئے اور پاپولیشن آسمان سے بات کر رہی ہے۔ تو لہٰذا میرے سلوشن جو ہیں وہ اسی کیفیت سے نکل رہے ہیں، کیونکہ آپ میں سے جنہوں نے اخبارات اور ٹیلی ویژن دیکھا ہوگا تو کیپ ٹاؤن کے اندر جو کرائسس ہوا اس کے اندر لوگ مرڈر بھی ہوئے، پانی کا کرائسس ساؤتھ افریقہ میں، تو وہی کیفیت پاکستان میں آئے گی۔ یہ کہیں ریجن کی تصویر ہے جس کے اندر یہ پریشانیاں ہیں، کراچی کے اندر بھی پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے پروٹیسٹ کیا تھا جب پانی کی اویلیبلٹی میرے کانسٹیٹوئنسی میں نہیں تھی، بجائے اس کے کہ وہ میرے پروٹیسٹ پر غور کرتے، FIR کٹ کے ہم تینوں، خرم بیٹھے ہیں یہاں پر، خرم شیر زمان، مجھ پر، سمر کے اوپر FIR کاٹی گئی، ہم بیل پکڑتے رہے اپنی، اور 1.5 سال کورٹوں کے چکر لگاتے رہے، اور ہمارے سارے جو کاؤنسلرز تھے ان کے اوپر بھی FIR کٹی۔ اچھا جی، اب اس کو ایسٹیمیٹ کیسے کریں؟ بڑی سمپل بات، دیکھیے میں آج آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی کیلکولیٹڈ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی ہوا کی بات نہیں ہے۔ ایسٹیمیشنز کیسے کریں پانی کی قلت کے اعتبار سے؟ تو وہ ایسٹیمیشن یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یہ کہتا ہے کہ منیمم پانی ایک آدمی کو 55 گیلن روزانہ، نہانے دھونے ہر اعتبار سے ایک فیملی کو چاہیے 55 گیلن روزانہ۔ اب اس کو آگے چلیں، کراچی کی ڈیمانڈ ہم نے پھر اس اعتبار سے 55 گیلن سے ہمارا کیلکولیشن یہ ہے کہ 1150 ملین گیلن پاکستان کراچی کو چاہیے، بیسڈ آن دا کرنٹ پاپولیشن جو 2 کروڑ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے کراچی کے پانی کے اعتبار سے۔ اویلیبل واٹر 550 ہے، اس کی وضاحت میں آپ کے ساتھ کروں گا، اور شارٹ فال جو ہے وہ 600 کے قریب ہے، 600 ملین گیلن۔ اب آ جائیے کہ کراچی میں پانی ایلوکیٹڈ 550 ہے، کیسے ہے؟ انڈس واٹر کے اعتبار سے 550 ہمیں ملنا چاہیے،
ایکچولی ہمارے پاس 450 سے اس سے کم آتا ہے، کیونکہ کینجر سے آتا ہے دھابے جی سے پیپری کے ذریعے اور مختلف ذریعوں کے ذریعے کراچی آتا ہے۔ اچھا، کینجر سے جو ہمارے پمپنگ سٹیشن دھابے جی میں وہ 450 گیلن سے زیادہ نہیں پمپ کرتے۔ اور ایک بات آپ کو یہاں انپٹ کر دوں جو آپ تعجب ہوگا آپ کو سن کر، کہ کراچی میں انڈسٹری کو بھی پانی چاہیے نا؟ اچھا، کتنا چاہیے؟ مجھے جب یہ فگرز میں نے تلاش کیے تو مجھے شوق ہوا، اور آج کے لیے ایک بہت بڑا ریولیشن ہے کہ یہ فگرز جو ہیں یہ آپ کو بھی متعجب کریں گے کہ انڈسٹری کتنا پانی لیتی ہے، کیونکہ اس کو لیجسلیٹڈ اعتبار سے پانی نہیں ملتا تو وہ اسی واٹر سے کو یوز کرتی ہے، اور 200 ملین گیلن پر ڈے انڈسٹری پھر چوری کرتی ہے اس 450 میں سے، لہٰذا آپ کے حصے کا پھر 250 رہ جاتا ہے۔ انڈسٹری کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، ٹینکر مافیا کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ آج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بھی لگا ہوا ہے، جسٹس ہانی مسلم بھی لگے ہوئے ہیں، گورنر بھی لگے ہوئے ہیں، چیف منسٹر بھی لگے ہوئے تھے، مگر پانی کا حل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شروع کے اندر اور ایکچولی اویلیبلٹی بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس وہ اسی پائے کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں جس انداز سے بھی کریں۔ اچھا جی، کینجر سے پانی آتا ہے دھابے جی سے پیپری۔ ہب ڈیم کا کیلکولیشن یہ تھا کہ 100 ملین گیلنز پر ڈے ملے گا، مگر ہب ڈیم بھی ریلیٹڈ ہے کہ بارش ہوگی تو ملے گا، وہاں سے بھی ایگریکلچر کے لیے چوری ہونے لگا ہے۔ آج کل 20 ملین گیلن پر ڈے شاید مل رہا ہے، جب بارش نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ان ریلائبل سورس آف واٹر ہے، اس کو کیلکولیٹ کر کے بھی یہاں پر ہم پہنچتے ہیں 550 کے اوپر، اور پھر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چوری ہوتا ہے۔ ہم نے ساری جگہوں کا وزٹ کیا۔ دھابے جی کے اندر ہم نے پچھلے سال بڑا جا کر ہمیں پتہ چلا کہ جناب یہ پمپ کرتے ہیں 400 کے قریب، پرانے 1956 کے پمپنگ انجنز ہیں اور پمپنگ سٹیشنز ہیں۔ ہم نے فوراً ریکمنڈیشن دیے، 3 ریکمنڈیشن دیے: امیجیٹ ارجنٹ چینج وچ نیڈڈ ٹو بی ڈن، انٹرمیڈیٹ، اور پھر لانگ ٹرم۔ اس میں سے کچھ باتیں ہماری سندھ گورنمنٹ نے مان لی، ایکنالج نہیں کیا، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میں جو پریزنٹیشن کر رہا ہوں یہ بھی کاپی پیسٹ ہو جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ایک لینڈ مارک کریٹ کر رہے ہیں جس کو فالو کرنا چاہیے کراچی کے شہریوں کے لیے، حکومتوں کو۔